دوستوں کہتے ہیں جس نے 20ویں صدی کی تاریخ پڑھی ہے وہ کبھی بھی کسی جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس گزشتہ صدی میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اس دنیا کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، اور آج ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ اسی 20ویں صدی کا ہے۔ اس صدی نے بہت سے حادثات دیکھے اور اس میں سب سے پہلا واقعہ جنگ عظیم اول یا ورلڈ وار 1۔ دوستوں جب تک دوسری جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی تب تک ورلڈ وار 1 کو ورلڈ وار یا دا گریٹ وار کہا جاتا تھا، کیونکہ دنیا کو لگتا تھا کہ اس جنگ کے بعد دنیا میں اب اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جتنی تباہی اس جنگ میں ہوئی تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی خوفناک جنگ کے بعد بھی انسان اس سے کوئی سبق نہیں سیکھے گا اور اس کے 20 سال بعد ہی دوسری عالمی جنگ دیکھنی پڑے گی، لیکن ایسا ہوا اور انسانیت نے پھر اس سے بھی بڑی تباہی دیکھی۔ دوستوں اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے تو ایک بار ہمیں اپنی تاریخ کا جائزہ ضرور لینا ہوگا۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم اسی گزشتہ صدی کی بات کر لیتے ہیں کہ جس میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیدا ہوئے۔ اگر ہم اس کا ہی بغور جائزہ لے لیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے جنگ عظیم اول کے بارے میں، اس کے محرکات کیا تھے اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپس میں دست و گریبان ہو گئیں، کیسے بڑے بڑے امپائرز کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اس پر بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government the final news. دوستو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 28 جون 1914 صبح 11:15 سے، جب آسٹرو ہنگرین امپائر کے ولی عہد فرانس فرڈینینڈ اور ان کی وائف کا بوسنیا کے شہر سراجیوو میں ایک سربین نیشنلسٹ گیوریلو پرنسپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ دوستو گیوریلو پرنسپ اور اس جیسے کئی نیشنلسٹ جدوجہد کر رہے تھے بوسنیا اور ہرزیگووینا میں آسٹرو ہنگیرین امپائر کے رول کے خلاف۔ آسٹریا ہنگری نے سربین گورنمنٹ کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسی کو جواز بنا کر فیصلہ کیا سربین نیشنلزم نامی بلا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مائٹی رشیا بھی سربیا کو سپورٹ کرتا تھا۔ تو آسٹریا ہنگری نے ویٹ کیا جرمن لیڈر کائزر ویلہم II کے آسٹرو ہنگیرین امپائر کی سپورٹ کا اعلان کرنے کا۔ دوستو آسٹرو ہنگیرین لیڈر کو دراصل اس بات کا ڈر تھا اگر رشیا نے اس معاملے میں مداخلت کی تو پھر اس کے ساتھ اس کے الائز یعنی فرانس اور شاید دا گریٹ برٹن ہی میدان میں نہ آ جائیں، لہذا آسٹرو ہنگیرین امپائر کو ضرورت تھی جرمن لیڈر کائزر ویلہم II کی حمایت کی۔ دوستو 5 جولائی کو کائزر ویلہم نے آسٹریا ہنگری کو سیکریٹلی اپنی ہر طرح کی حمایت کا بلینک چیک دے دیا۔ بس اسی کی دیر تھی، آسٹریا ہنگری نے سربیا کو کچھ ایسی شرائط کے ساتھ الٹیمیٹم دے دیا جو سربیا کے لیے ماننا کافی مشکل تھا۔ سربین گورنمنٹ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ آسٹریا ہنگری نے جنگ کی تیاری کر لی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی آرمی کو تیار کیا اور ساتھ ساتھ رشیا سے بھی مدد کی اپیل کر دی۔ ہوا یوں کہ 28 جولائی کو آسٹریا ہنگری نے سربیا پر وار ڈکلیئر کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر رشیا، بیلجیم، فرانس، گریٹ برٹن اور سربیا نے ایک ساتھ ہو کر کمر کس لی آسٹرو ہنگرین اور جرمنی کے خلاف، اور شروع ہو گئی تاریخ کی پہلی عالمی جنگ۔ جرمنی نے دونوں فرنٹ سے جنگ شروع کر دی۔ یہ ایک جارحانہ ملٹری اسٹریٹجی تھی جسے شفلن پلان کہا جاتا ہے۔ ایک طرف جرمنی نے بیلجیم کے راستے فرانس پر قبضے کا منصوبہ بنایا اور دوسری طرف ایسٹ سے رشیا کو روکنے کا۔ پہلے بات کرتے ہیں ویسٹرن فرنٹ کی۔ دوستوں 4 اگست 1914 کو جرمن ٹروپس بیلجیم میں داخل ہو گئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ ٹینکر میں بھر کر جرمن آرمی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 15 اگست کو وہ بیلجیم کے شہر لیچ میں پہنچ چکے تھے۔ دوستوں جرمن آرمی کے ہاتھوں خواہ وہ عام شہری ہو یا فوجی، کسی کو بھی امان حاصل نہیں تھی، نہ ہی ان سے کسی قسم کے رحم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ کئی دن تک بیلجیم کی زمین یہ خون کی ہولی دیکھتی رہی اور جرمن اس خونی کھیل کو جاری رکھے ہوئے فرانس کی جانب رواں دوا رہے۔ 6 سپٹمبر کو شروع ہوتی ہے فرسٹ بیٹل آف مارنے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ جرمن آرمی
नॉर्थ ईस्टर्न साइड से पेरिस के 30 माइल्स तक घुसने में कामयाब हो गई। लेकिन वहीं ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी ने मिलकर न सिर्फ इनका बखूबी मुकाबला किया बल्कि एक जबरदस्त जवाबी हमले से जर्मन फौज को नॉर्थ में एस्ले दरिया तक धकेलने में भी कामयाब रहे। जर्मन आर्मी को समझ आ गया कि अब फ्रांस को फतह करना इतना भी आसान नहीं। वेस्टर्न फ्रंट एक दिल दहला देने वाली जंग का मरकज बन चुका था, जहां दोनों तरफ खंदकें खोदी जा चुकी थी और यह तनाव तकरीबन 3 साल तक कायम रहा। कुछ महंगी तरीन और लंबी लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी वर्डन की, जो कि फरवरी से दिसंबर 1916 तक जारी रही। स्टैट्स के मुताबिक वर्डन की लड़ाई में सिर्फ जर्मन और फ्रेंच ट्रूप्स की तकरीबन 10 लाख के करीब कैजुअलिटीज हुई। दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया ने कोशिश तो की रशिया और पोलैंड के कुछ इलाकों को जर्मन फौज से आजाद करवाने की, मगर जल्द ही जर्मन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने उनको रोक लिया। इसको कहा जाता है बैटल ऑफ टेननबर्ग, जो कि गालिबन अगस्त 1914 में हुई। रशियन फोर्सेस ने हमला तो बहुत भरपूर किया था, इसलिए जर्मन को 2 फौजी दस्ते वेस्टर्न फ्रंट से मदद के लिए बुलाने पड़ गए। ये भी एक अहम वजह थी जर्मनी की वेस्टर्न फ्रंट की शिकस्त की। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप देखेंगे क्या वजूहात थी जिनकी वजह से अमेरिका, जो कि 3 साल तक न्यूट्रल रहा, वो भी इस जंग में शामिल हो गया। इसके अलावा आने वाली किस्तों में हम मजीद वाकयात को भी डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।